فضائل سے متعلق کچھ باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان فضائل کی روشنی میں نفلی روزوں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام ہی کو ایسے نوافل کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موسم سرما میں یہ بات معروف ہے کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ اس موسم میں دو عبادتوں کے ادا کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے قیام اللیل، تہجد کی پابندی، اور دن میں روزے کا اہتمام کرنا۔ یہ دونوں عبادتیں اس موسم میں نہایت ہی آسانی کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے ہمارے اسلاف اس مہینے کا، اس موسم کا خصوصی اہتمام کرتے اور اس موسم کے آنے سے بڑا خوش ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، مرحبا بالشتاء، موسم سرما کا استقبال ہے، تنزل فیہ البرکہ، اس مہینے میں برکت کا نزول ہوتا ہے، لیلہ طویل یقومہ، راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں، انسان اس میں قیام اللیل کا اہتمام کر سکتا ہے، ونہارہ قصیر یصومہ، اور جو ہے دن چھوٹے ہوا کرتے ہیں کہ اس میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا آسان اور ممکن ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں ہی عبادت کے حوالے سے اس موسم کا ہمارے اسلاف کے نزدیک بڑا ہی مقام اور بڑا ہی اہمیت تھا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ اس کا خصوصی اہتمام کرتے۔ انسان کو ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، نیکی کا باب ہی ایسا ہے، نیکی کا راستہ ہی ایسا ہے کہ ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق جتنی زیادہ سبقت لے جا سکتا ہے اس کو اس میں ضرور سبقت کرنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن کس کو کون سی نیکی نجات دلا دے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لہذا ہر قسم کی نیکیوں میں انسان کو سبقت کرنی چاہیے۔ موسم سرما میں انسان کو بھوک اور پیاس کی وہ شدت محسوس نہیں ہوتی ہے جو انسان دیگر دنوں میں محسوس کرتا ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے۔ نہ تو وہ بھوک لگتی ہے اور نہ ہی اسے وہ پیاس کی وہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے جو بھوک اور تکلیف اسے موسم گرما میں برداشت کرنے پڑے جب وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ انسان اگر موسم سرما میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہو تو یہ گویا کہ اس کے لیے ٹھنڈا غنیمت ہے، یعنی روزے کا جو ثواب ہے، روزے کی جو قرآن و احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی ہے، ان سارے فضائل اور فوائد کو وہ بالکل آسانی کے ساتھ حاصل کر لے جاتا ہے، جیسے کہ انسان کو مال غنیمت جنگ کیے بغیر ہاتھ آ گیا ہو، جیسے کہ غنیمت بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی مشقت کے ہاتھ لگ جائے، یہ گویا کہ غنیمت باردہ ہے۔ ویسے ہی انسان کو اگر بہت ہی زیادہ دقت کے بغیر، پریشانی کے بغیر روزوں کے جو ثواب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں، گویا کہ یہ بھی گویا کہ ٹھنڈا غنیمت ہے اور بالکل آسانی سے انسان روزوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ متعدد روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ترغیب دلائی ہے، روزے کے فضائل بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الا الصوم قال اللہ عز وجل فانه لی وانا اجزی بہ، انسان کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ یدعو شہوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، رواہ مسلم۔ انسان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو، اپنی شہوت کو میری خاطر چھوڑتا ہے،
روزے داروں کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک جب وہ بھوک و پیاس کے بعد جو ہے افطار کرتا ہے اس وقت، اور اللہ رب العالمین سے جب وہ ملاقات کرے گا اپنے روزے کا وہ بے حساب ثواب پائے گا، اس وقت بھی بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انسان کے منہ سے جو روزے کی حالت میں بو آتی ہے، یہ بو بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک کل قیامت کے دن مشک کے خوشبو سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث میں غور کریں تو ہمیں روزے کی اہمیت کا، روزے کی فضیلت کا بہت ہی بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کا جو عمل ہے اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک جو ثواب ملتا ہے، روزے کا معاملہ اس سے مستثنا ہے۔ روزہ کو اللہ رب العالمین نے اس سے الگ رکھا ہے، کتنا ثواب دے گا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ 10 گنا سے 700 گنا تک جو ثواب کی بات ہے، نیکیوں پہ جو ثواب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس قاعدے کلیہ سے مستثنا قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بذات خود دیں گے، اور کتنا دیں گے یہ پتہ نہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ روزہ بھی صبر کے ضمن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دے گا، بے حساب کا کوئی حساب نہیں ہے۔ کتنا بدلہ ہوگا یہ ہم اور آپ کوئی نہیں جانتے، لہٰذا گویا کہ اس موسم میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کثرت سے ایسے روزے رکھیں، کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں، کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کو بہت ہی زیادہ ثواب دے گا، ہم اس کے حقدار بن سکیں، ہم اس کے مستحق بن سکیں۔ تو اس حدیث میں جو پہلی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے، جو روزے کی اہمیت کو اور فضیلت کو بتلا رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عام قاعدے سے اس روزے کو مستثنا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا بہت ہی زیادہ بدلہ ملنے والا ہے۔ دوسری بات غور کریں اس روایت پہ، اللہ تعالیٰ نے دیگر اعمال کو چھوڑ کر کے، نماز کو چھوڑ کر کے، حج کو چھوڑ کر کے، زکوٰۃ کو چھوڑ کر کے اور شریعت کے دیگر اعمال کو چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین نے صرف روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ اللہ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ روزے کا اللہ کے یہاں بڑا ہی مقام ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ روزے کا اللہ کے یہاں دیگر عبادتوں میں ایک خاص مقام ہے، ایک بڑا مقام ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے مابین سیکریٹ معاملہ ہے، راز ہے اللہ اور بندوں کے مابین، کیونکہ انسان جو روزے کی نیت کرتا ہے، انسان کی نیتوں کو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کے علاوہ انسان کی کیا نیت ہے کوئی واقف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان اگر گھر میں چھپ کر کے کھا لے، کہیں جو ہے کچھ پانی پی لے وغیرہ، تو اس کو بھی کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ انسان روزے کی حالت میں ان تمام ہی چیزوں سے اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے آپ کو بچاتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ انسان کو بھوک اور پیاس لگ بھی جاتی ہے تو ایک قطرہ پانی بھی جانے کے لیے وہ اپنے آپ کے اندر تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری بات جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اپنی طرف روزے کو منسوب کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خوش کرنے کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر انسان جو ہے ہر قسم کی محبوب چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ انسان جب روزے کا ثواب پائے گا تو گویا کہ وہ خوش ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے یہاں روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پہ صبر کرتا ہے روزے میں، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے صبر کرتا ہے، اللہ نے جن کاموں کے ارتکاب سے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پہ بھی صبر ہے اس میں، اور اللہ کے جو ممنوع کام ہے اس سے بچنا یہ بھی صبر ہے۔ صبر کی دو قسمیں یہاں جمع ہو جاتی ہیں، اور اللہ نے کہا صبر کرنے والے کو بے حساب جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے بدلہ دینے والا ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت سے متعلق بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے معدے سے جب بو آتی ہے، ظاہراً دنیا میں انسان کوئی اسی کو پسند نہیں کرتا،
لیکن یہ بو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ہے، اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے یہ بو آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ بو اگرچہ کہ انسان کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ عمل یا یہ بو انسان کو اس لیے آ رہا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن یہ خوشبو اس قدر محبوب ہے کہ کہا کہ مشک کی خوشبو بھی اس قدر محبوب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں جان لینے کی ہے وہ یہ کہ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ روزہ بندہ اور اللہ رب العالمین کے مابین سیکریٹ معاملہ ہے، راز ہے، کوئی جانتا نہیں جب تک کہ کوئی آدمی کسی کو بتلائے نہیں۔ کل قیامت کے دن اس کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی کہ انسان کو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے کل دنیا میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی خاطر بہت ہی زیادہ روزے کا اہتمام کرتا تھا۔ تو گویا کہ اس کے عمل کو، اس کے اس نیک کام کو پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین رکھ دے گا اور بتلا دے گا کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس کو دنیا میں اللہ نے توفیق دی تھی، جس نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے بکثرت روزہ رکھے، لہٰذا آج اس کے اس عمل کا بدلہ اس طریقے سے دیا جا رہا ہے کہ سب کے سامنے اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو وہ واضح کر دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک روایت میں 4 سے 5 باتیں ہمیں اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں جو روزے کی اہمیت کو اور روزے کی فضیلت کو بتلانے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک دن بھی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو کس قدر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد يصوم يوما لله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے، اس روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے کے وہ چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ آخرت میں حقیقت میں کامیابی تو یہی ہے کہ انسان کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قیامت کے دن جس بندے کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی بندہ کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہر شخص کا ٹارگٹ تو یہی ہے، ہر بندے مومن کا مقصد تو یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور اسے جنت میں داخلہ مل جائے۔ لہٰذا گویا کہ اس کو اس مقصد کو پانے کی خاطر دنیا میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، 70 سال کی مسافت تک اس ایک دن کے عوض اللہ رب العالمین اس کو جنت سے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس مقصد کو پانے کے لیے روزہ ایک اہم عمل ہے، ہمیں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کی فضیلت یہیں پہ کافی نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزے داروں کے لیے جنت میں جانے کے واسطے خاص دروازہ تیار رکھا ہے۔ ان فی الجنۃ لبابا یقال له الریان لا يدخل منه الا الصائمون۔ یہ روایت ہم سب کے سامنے ہے کہ جنت میں ایک ریان نامی خاص دروازہ ہے جس سے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن روزے داروں کو آواز دی جائے گی این الصائمون، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے۔ اللہ کی توفیق سے سارے کے سارے لوگ باب الریان سے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا آخری بندہ، آخری روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، ان روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ گویا کہ روزے داروں کا اللہ کے یہاں مقام ہے، خصوصی انتظام ہے، خصوصی اہتمام ہے کہ ایسے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی دروازہ تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ جن کے واسطے خصوصی انٹری کی جگہ ہو، جن کے لیے خصوصی اہتمام کیا جائے، ہم ان پہ بڑا رشک کرتے ہیں، ہمیں اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں بھی وہاں سے بلایا جائے۔ کل قیامت کے دن ہم کو اور آپ کو انشاءاللہ وہاں سے بلایا جائے گا، ہم اس کی ضرور فکر کریں اور اس کی ضرور تیاری کریں تاکہ ہمیں بھی اس دروازے سے بلایا جائے جس دروازے سے بلانا ایک شرف کی بات ہے۔ روزہ ہمارے گناہوں کی معافی کے ذرائع ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو فتنہ ہے، انسان کی جو آزمائش ہے، چاہے اس کے بال بچوں کے سلسلے میں ہو، چاہے اس کے بیوی کے سلسلے میں ہو، چاہے اس کے پڑوسی کے سلسلے میں ہو، ان تمام غلطیوں کو، ان تمام آزمائشوں کو نماز، صدقہ اور روزہ یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ معاف کر دیتی ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان کی یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس سے ہماری گناہ بھی معاف ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے متعدد فضائل، یہ ہے متعدد فضائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کے بتلائے ہیں۔ انسان پہ جو بحیثیت مسلم بلوغت کے بعد جو رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، اگر اس روزے میں کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے تو ہمیں اور آپ کو سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم ہے انشاءاللہ کہ ایسے نفلی روزوں کے ذریعے سے ہی ایسے واجبی روزوں میں کمی اور کوتاہی کی تلافی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے گا، سب سے پہلے انسان کے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کے حساب میں انسان پکا ہے تو اس کا معاملہ کامیاب ہو گیا۔ اگر معاملہ کچا ہے، نماز میں بہت ساری غلطیاں ہیں، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفلی نمازیں بھی ہیں، اس کے ذریعے سے فرض نمازوں میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی معاملہ بقیہ تمام عبادتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ بحیثیت مسلمان جو ہم پر رمضان کے روزے فرض ہیں بلوغت کے بعد، اگر اس میں کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو یہی جو نفل روزے ہیں، یہی جو نفلی عبادتیں ہیں، ہر قسم کی نفلی عبادتوں کو، ہر قسم کے واجبی عبادتوں میں ہونے والی کمی کو ایسے ہی نفلی عبادتوں کے ذریعے سے ہی پورے کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان نفلی روزوں کا ہم اہتمام کریں، تاکہ ایسے نفلی روزوں کے ذریعے سے فرض روزوں میں جو کمی اور کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے یا ہو جاتی ہے، ایسے کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین کے یہاں بھرپائی کا کوئی ذریعہ موجود ہو۔ یہ نفلی عبادتیں انسان کو اللہ رب العالمین کے محبت کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جو نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ میرے بندہ مجھ سے قربت پانے کے لیے نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا رہتا ہے، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، چاہے کوئی اور بھی شکل میں ہو۔ یہ عبادتیں انجام دینا بندوں کا اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا محبوب چیز ہے، اور ایسے بندوں سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے اگر کسی سے محبت کرنے لگ جائیں تو اس کا معاملہ تو سارا کا سارا درست ہو گیا۔ اسی لیے حدیث کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو ہے کان بھی اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، سب کچھ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ ان نفلی روزوں کا اہتمام اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ گھر میں آئے، دیکھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے کھا لی، گھر میں آئے دیکھا کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے کہہ لیا کہ میں آج سے روزے سے ہوں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ بکثرت نفل روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، لہٰذا وہ عمل جو نبی کیا کرتے تھے ہمیں بھی بقدر استطاعت ضرور کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو گویا کہ نبی کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی کثرت سے روزہ رکھ رہا ہو تو ہمیں بھی کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نفلی روزوں کا بکثرت اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.